وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا خاوند واقعی بیوی میں عدل کر سکتا ہے؟ بار بار قرآن نے کہا کہ عدل کرو عدل کرو، کیا خاوند عدل کر سکتا ہے؟ ایک پوائنٹ بھی موجود ہے۔ قرآن نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم جتنی بھی کوشش کر لو، جتنا بھی تم چاہ لو، تم ان میں عدل نہیں کر سکتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ بندو، اب یہ دو باتیں آ گئیں۔ ایک بات تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، اور دوسرا قرآن نے تم عدل کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوچنے کے لیے ہم نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ چند جملے آپ کے سامنے وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے اس نظام میں، اس سلسلے میں، اس معاملے میں عدل کا حکم دیا ہے کہ تم نے عدل کرنا ہے۔ نساء کی آیت نمبر 3 ہے جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تم 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن اگر تم عدل ہی نہ کر سکو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف محسوس ہو کہ میں عدل نہیں کر سکتا، فَوَاحِدَةً، پھر ایک پہ گزارا کرو۔ تو ہم برے صغیر والے جتنے نا ہم گزارا کر رہے ہیں ایک ایک پہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے خاندانوں کو قائم اور دائم رکھے۔ خوبصورت حالات ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 2 3 4 ہوں گی پھر تو عدل ہوگا، اور 1 ہوگی پھر عدل نہیں ہوگا۔ عدل پھر بھی کرنا ہے۔ جتنی بھی بیویاں ہوں، جتنے بھی نکاح ہوں، مسنون شریعت کے مطابق عدل ہر حالت میں کرنا ہے، وہ لازم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو شریعت نے، جو اسلام نے، جو کتاب و سنت نے حقوق مقرر کر دیے ہیں وہ دینے ہیں، جو فرائض مقرر کر دیے وہ ادا کرنے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم چاہو بھی، تمہارا حرص، تمہاری خواہش ہو، پھر بھی تم عدل نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ ہوا انسان نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ جو طاقت ہے، جو ہے نا ما لا یطاق، جہاں انسان کی، جو پہلے بات ہو رہی، جو انسان کی جہاں طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا بس، اس کا اختیار، اس کی لائن، اس کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں، وہاں وہ مسئول نہیں ہے، وہ جواب دہ نہیں ہے۔ جواب دہ اتنا ہے جتنی حیثیت، جتنی طاقت، جتنی صلاحیت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے مطابق اس کو اپنے حقوق کی، اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال ہے حقوق ادا کرنے میں، فرائض کی ادائیگی میں، آپ مثال پوری دنیا کے لیے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، یہ میری کوشش، یہ میری جد و جہد ہے، فیما املکو، جو میں مالک ہوں، جتنی میرے پاس طاقت، صلاحیت جو اللہ تو نے مجھے دی ہے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، جو اختیار میرے پاس نہیں، جو طاقت اور قوت میرے پاس نہیں، اللہ اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا، وہ مجھے جواب دینا بنا لینا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم عقیدت میں محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کرتے ہیں نا تو ہم انسان سے بہت اوپر لے جاتے ہیں. اتنی خوبیاں، اتنی طاقتیں، اتنے اختیارات سونپ دیتے ہیں. یہ بات حقیقت کے اور فطرت کے خلاف ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے ایک انسان کو نبی بنا کر پھر ایسا ماڈل بنا دیا، لیکن اس انسان کو انسان کامل بنا دیا. جتنی بہتر سے بہتر صلاحیتیں ہو سکتی تھیں اس انسان کو دیں، جتنی خوبیاں ہو سکتی تھیں وہ سب دے دیں. اتنی خوبیاں، اتنے اوصاف، اتنے خصائص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے کہ کسی اور کو نہیں ملے. کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ تمام اختیارات، یہ تمام صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی ہیں. ان کا بھی ایک دائرہ رکھا ہے کہ بحیثیت انسان آپ نے شادیاں کی ہیں، بحیثیت انسان معاشرے میں ایک وقت گزارا ہے، بحیثیت انسان آپ کو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، نیند آتی ہے، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو جہاں تیرا اختیار شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے نہ سوال کرنا. تو بندے کو بھی اس حدیث کی روشنی میں ایک سبق جو مل رہا ہے، ایک رہنمائی جو مل رہی وہ یہ ہے کہ جتنی طاقت تمہارے پاس ہے اپنی پوری طاقت لڑا دو. لیکن اگر یہ ہوا کہ تمہارا میلان ہی ایک طرف ہو گیا، دوسرے کو تم نے نظر انداز کر دیا، جس طرح اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم صرف ایک طرف، کسی ایک طرف اتنا میلان نہ کر دو کہ دوسری کو تو معلق کر کے چھوڑ دو. نہ اس کو حقوق ادا کرو اور نہ اس کو جانے دو، درمیان میں تم نے اس کو لٹکا کے رکھا. ایسا نہ کرنا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اگر تم اس کو اصلاح کی کوشش کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور اس سے معاملہ ٹھیک بھی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ایک بات. دوسری بات وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر کوئی دونوں میں سے کوئی فریق سمجھتا ہے کہ ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو جس طرح ہمارے ایک رواج ہے نا کہ بیٹیوں کو روانہ کرو، جتنی بھی مشقتیں اٹھائیں، جنازہ واپس آنا چاہیے، اس ایک جملے نے برباد کر دیا نظام. نہیں، اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ہونے کا، جدا ہونے کا اختیار دیا ہے اور فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. اور اگر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں مجبوری میں، تنگی میں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو اتنا بہتر کر دے گا اپنی ان آیات کے ذریعے. کیوں؟ ان اللہ واسع حکیمہ، اللہ تعالیٰ وسیع حکمتوں والا ہے. یہ لفظ قرآن کے یہ بتا رہے ہیں، یہ وسیع واسع کا لفظ بول کر یہ بتایا جا رہا ہے، یہ نقطہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وسعتیں موجود ہیں، فراخیاں موجود ہیں. اس آیت کریمہ کو آخر ان الفاظ سے اس کا اختتام کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نظام میں وسعتیں موجود ہیں اور تمہارے مقدر میں بھی وسعتیں موجود ہیں. اگر ایک جگہ تمہارا گزارا نہیں ہوا، یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر علیحدہ ہو جاؤ. کڑنا، ایک دوسرے کا گلہ کرنا اور پھر لڑائیاں کرنا اور ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں الزامات لگانا، یہ مناسب نہیں ہے. حسن سلوک کے ساتھ رہو. آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا خوبصورت بیان ہے. آپ نے فرمایا من کان لہ امراتان، جس شخص کی دو بیویاں ہیں، فمال الی احداہما، وہ مائل ہو گیا ایک کی طرف. بیویاں دو ہیں، وہ لٹو ایک پہ ہو گیا، ادھر ہی سارا کچھ، ساری عنایات ایک طرف ہے.
اس کے بارے میں فرمایا جاء یوم القیامہ وأحد شقیہ ساقط، شق کہتے ہیں یہ پہلو، ایک پہلو اس کا ساقط ہوگا، اس نے ایک کو نظر انداز کیا، دو بیوی میں سے ایک کو نظر انداز کر دیا، قیامت کے دن وہ اسی طرح آئے گا، اس کا ایک پہلو ہی نہیں ہوگا، ایک سائڈ ہی اس کی اپاج ہو جائے گا۔ یہ اس کے اس جرم کی سزا ہے جو اس نے کیا ہے دنیا میں۔